محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو مختلف اعضاء اور جوارح کا مجموعہ بنایا ہے اور ہر عضو کے ذمے رب کریم نے کوئی نہ کوئی کام لگایا ہے. مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے دو آنکھیں عطا فرمائی ہیں، آنکھوں کا کام دیکھنا ہے. دو کان عطا فرمائے ہیں، کانوں کا کام سننا ہے. زبان دی ہے، زبان کا کام بولنا ہے. اللہ اکبر. اور پھر اسی طرح ہاتھ دیے ہیں، ہاتھوں کا کام چھونا ہے. پاؤں دیے ہیں، پاؤں کا کام چلنا ہے. میرے عزیزو، جس طرح آنکھوں کا کام دیکھنا ہے، پاؤں کا چلنا ہے، زبان کا بولنا ہے، رب کریم نے حضرت انسان کے سینے کے اندر ایک دھڑکتا ہوا دل بھی رکھا ہے. اس دل کا کام محبت کرنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. دل باہر محبت ہے، محبت یہ کرے گا. دل باہر محبت ہے، محبت یہ کرے گا. تو لاکھ اس کو بچا، یہ کسی پر تو مرے گا. جی ہاں، ایسا ہوتا ہے. دل محبت کرتا ہے، چاہے اللہ اکبر کبیرہ کسی کے ساتھ بھی کرے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر. اگر کوئی بندہ کہے نا کہ جی مجھے کسی کے ساتھ میں محبت نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. محبت ہوتی ہے، پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی اور سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر. محبت ہوتی ہے لیکن محبتوں کا فرق ہوتا ہے. کسی کو مال سے محبت ہوتی ہے، کسی کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، کسی کو جمال سے محبت ہوتی ہے، کسی کو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ محبت ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن میرے دوستو، محبتوں میں فرق ہوتا ہے. مخلوق کی محبت ظلمت کھینچ کے لاتی ہے، مخلوق کی محبت ظلمت کھینچ کے لاتی ہے. اللہ رب العزت کی جو محبت ہوتی ہے وہ انوار و تجلیات کو کھینچ کے لاتی ہے. سبحان اللہ. اللہ والے ایسے نہیں، سبحان اللہ، وہ اللہ اکبر کبیرہ ہر دل عزیز ہو چکے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی محبت کو دل میں بسایا ہوتا ہے، اللہ کی ذات کو دل میں جگہ دی ہوتی ہے. پھر اس لیے وہ جہاں چلے جاتے ہیں، سبحان اللہ، مخلوق ان کے ساتھ محبت کر رہی ہوتی ہے، اپنی پلکیں بچھا رہی ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. امام یوسف رحمت اللہ علیہ وقت کے قاضی ہیں، چیف جسٹس ہیں. سبحان اللہ. حضرت رحمت اللہ علیہ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں داخل ہو رہے ہیں. جو داخل ہو رہے ہیں تو ہارون الرشید اپنے محل کی کھڑکی میں بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ حضرت مسجد میں داخل ہو رہے ہیں. ہارون الرشید کے دو بیٹے تھے، وہ حضرت ہی کے شاگرد تھے، حضرت سے پڑھتے تھے. اب جب حضرت رحمت اللہ علیہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، حضرت نے جوتے اتارے. دونوں کی خواہش ہے کہ میں اٹھاؤں. اب جو حضرت نے جوتے اتارے تو دونوں کا ہاتھ بیک وقت جوتوں پہ پڑ گیا. جو دونوں کا ہاتھ پڑا، اب انہوں نے ہیلا کیا اختیار کیا ہے. ایک نے کندھے سے رومال نیچے اتارا، اس کو زمین کے اوپر بچھایا، حضرت رحمت اللہ علیہ کے جوتوں کو اٹھا کے اس رومال میں رکھا. ایک نے ایک کونے سے پکڑا، دوسرے نے دوسرے کونے سے پکڑا اور جوتوں کو اٹھا کے مسجد میں لے کے جا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ہارون الرشید سارا منظر کھڑکی میں بیٹھا دیکھ رہا تھا. اس نے آہ بھری. آہ بھرنے کے بعد کہتا ہے کہنے کو تو لوگ ہمیں بادشاہ کہتے ہیں، کہنے کو تو لوگ ہمیں بادشاہ کہتے ہیں، لیکن ہمارے جوتے اٹھانے کے لیے کوئی یوں جھگڑا نہیں کیا کرتا. اللہ اکبر کبیرہ. جی ہاں، اسی طرح بات ہوتی ہے. جو
جو بندہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ سچے دل سے محبت کر لیتا ہے، سبحان اللہ، کائنات کی ہر چیز اس کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ، حدیث پاک میں ہے، سبحان اللہ، اللہ رب العزت جب کسی بندے کے ساتھ محبت فرماتے ہیں تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں جبریل میں فلاں ابن فلاں کے ساتھ محبت کرتا ہوں، لہذا تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ اللہ اکبر۔ اب جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، ملائکہ کی جماعت کو جمع کرتے ہیں، جمع کرنے کے بعد فرماتے ہیں اے ملائکہ کی جماعت، فلاں ابن فلاں کے ساتھ اللہ رب العزت محبت فرماتے ہیں، میں جبریل بھی محبت کرتا ہوں، لہذا تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب میرے دوست ہوتا کیا ہے، پھر ایک منادی زمین پہ اترتا ہے، اتر کے اعلان کرتا ہے